الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ محترم مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں 7واں پارہ، جس میں کچھ آیتیں سورۃ المائدہ کی اور زیادہ تر آیتیں سورۃ الانعام کی ہیں۔ سورۃ المائدہ سے متعلق چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا اور انشاءاللہ سورۃ الانعام کے بارے میں کل چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ المائدہ ایک ایسی سورت ہے جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ پورے قرآن مقدس کے اندر 88 مرتبہ 88 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہوا ہے، لیکن کسی صورت میں سوائے سورۃ المائدہ کے شروعات میں نہیں ہے، درمیان میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سورت کا آغاز نہیں بلکہ درمیانی سورت سے ہے، لیکن سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا ایھا الذین آمنوا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت گزرے یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، تو اسے توجہ سے سننا۔ کیوں؟ اس وجہ سے یا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کسی خیر کا حکم دے رہا ہے، اچھے کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، یا تو کسی برائی سے اللہ روک رہا ہے، یعنی وہ عمل جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے وہ کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور جو جہنم سے بچائے وہ کام کرنے سے منع کر رہا ہے، یعنی جہنم سے جو بچنے والے اعمال ہیں اس کا حکم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آغاز ہی میں احلت اور حرمت دو لفظ استعمال کیا۔ احلت بہیمۃ الانعام، اللہ رب العالمین نے کہا کہ حلال کی گئی ہے بہت ساری چیزیں، بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے، اور بہت ساری چیزیں بلکہ کم چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر زیادہ تر چیزیں حلال ہیں اور بہت کم چیزیں حرام ہیں۔ اس کی آپ مثال یوں لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے تم استفادہ حاصل کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، صرف اس درخت کے قریب مت جانا۔ مطلب کیا کہ تمام چیزیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن سوائے یہ ممنوع درخت جس سے منع کیا گیا، تو حلال زیادہ ہے اور حرام کیا ہے؟ کم ہے۔ اور اسی وجہ سے فقہائے اسلام نے لکھا ہے دین اور دنیا کے بارے میں، دین یعنی شریعت مذہب اور دنیا جو ہم دنیا میں جیتے ہیں، فقہائے اسلام نے اس بات کو لکھا ہے کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ اکثر چیزیں بلکہ تمام کی تمام چیزیں حلال ہے، مگر
جس کی حرمت پر دلیل موجود ہو وہ چیزیں حرام ہیں۔ دنیاوی معاملہ میں ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا کہ اس سے استفادہ حاصل کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ کام کرو۔ ہاں، اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ نے حرمت نازل کر دی ہے کہ اس چیز کو تم نہیں کھا سکتے، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور دنیاوی معاملہ میں اور دینی معاملہ میں فقہاء اسلام نے لکھا اس کے برعکس، اس کے الٹ۔ جیسے ہمیں اور آپ کو کوئی عبادت کرنی ہو تو عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں گے، تو ہمیں اور آپ کو رکنا ہے، توقیفی امر ہے، ہمیں اور آپ کو رک جانا ہے، ہمیں وہی عمل کرنا ہے جس عمل کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی دلیل موجود ہو۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ حرام چیز کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ شراب اللہ نے حرام کیا ہے، ایک مسلمان نہیں پی سکتا، کیوں؟ اس کے لیے دلیل موجود ہے۔ اب ہم کہیں گے اس کے علاوہ پانی ہم پی سکتے ہیں۔ اب جو حلال چیز ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دینی معاملہ میں کسی چیز کو کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے دلیل موجود ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں، بغیر دلیل کے ہم کوئی عمل کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی بدعت ہے۔ یہی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں میں فرق ہے۔ دینی معاملہ میں ہمیں دلیل، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دنیاوی معاملہ میں کسی چیز کے نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ کا آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ اہل کتاب اور بالخصوص نصارہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر کے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو حبشہ بھیجا تھا، اور حبشہ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ عدل پسند بادشاہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ سے پہلے 2 مرتبہ صحابہ کرام نے حبشہ ہجرت کر کے گئے، حبشہ گئے تھے۔ تو جب عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور عیسائی پادری جو تھے، جو عالم تھے، جو عبادت گزار تھے، ان سب کو بھی اکٹھا کیا، اور سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا نازل کیا ہے، تو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر تلاوت کرو۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، کس طریقے سے پیدا کیا، اس کی ولادت کا ذکر سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کی ولادت کا ذکر سنتے ہوئے وہاں پر جتنے بھی پادری تھے، جتنے بھی عیسائی تھے، سب کے سب رونے لگے، اس کے دل پگھل گیا، اس کے آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ لوگ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ آنسو بہ رہے ہیں اس چیز کے سبب جس نے اسے حق کو پہچان لیا، یعنی یہ حق ہے، قرآن جو نازل ہوا یہ کیا ہے؟ حق ہے، انہوں نے پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ان لوگوں نے فوراً کہا کہ ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، لہذا ہمیں گواہی دینے والوں میں سے شمار فرما دے۔ اس کے بعد بھی اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کہی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ نجاشی کی جب وفات ہوتی ہے حبشہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی، صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی، نبی کے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب یہ خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ اکرام کو لے کر آپ میدان میں نکلے اور غائبانہ نماز جنازہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے قسم کے کفارہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، بلا ضرورت قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم کی 3 قسموں کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ہے، ایک ہے لغو، ایک ہے غموس اور ایک ہے مؤکدہ۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بات بات پر قسم کھاتا ہے غیر ارادی طور پر، کبھی ارادہ نہیں کرتا لیکن اس کی زبان سے اللہ کی قسم یا کسی اور کی قسم جیسے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس کا اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ قسم غموس یعنی دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک سامان خریدا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس سامان کو 100 روپیہ میں خریدا ہے، حالانکہ اس نے 90 یا 50 میں خریدا ہے، تاکہ سامنے والے کو دھوکہ دیا جائے کہ جب یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ 100 میں خریدا ہے، تو ہمیں تو 20 روپیہ کا کم سے کم یا 10 روپیہ کا یا کم از کم 100 روپیہ کا منافع دے کر کے ہمیں خریدنا ہے۔ تو اسے اکبر الکبائر کہا گیا، یعنی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دے کر دینا قسم کے ذریعے سے بڑا گناہ ہے۔ اور مؤکدہ یعنی اپنی بات کو پختہ یا ثابت کرنے کے لیے کوئی قسم کھاتا ہے، اس کو قسم مؤکدہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لغو و قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تم نے جو قسم مؤکدہ کے طور پر یعنی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کھائی ہے، اس کے لیے یقیناً اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا۔ اگر کوئی قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ اللہ رب العالمین نے کئی آپشن بتایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر قسم کھا کر کوئی قسم کو توڑ دیتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، یعنی انسان معمول کے طور پر جو کھانا کھاتا ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، قسم کا پہلا آپشن۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا او کسوتہم، یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، لباس پہنانا ہے۔ تیسرا آپشن اللہ رب العالمین نے بتایا او تحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ چوتھا ہے فمن لم یجد، ان میں سے اگر کوئی نہیں پا سکتا ہے فصیام 3 ایام، تو 3 روزے رکھنے۔ قسم کا کفارہ اب مثال کے طور پر 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، اب غلام کی بات تو نہیں ہے، یا تو 3 روزہ رکھنا، ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کرنا ہے اگر کوئی قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لیتے ہو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسم کی حفاظت کیا کرو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے شراب، جوا، تھان اور اسی طریقے سے پھال نکالنے کے پاسے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان تمام چیزوں سے تم بچو۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان عداوتی اور نفرت کو ڈالتا ہے تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ آج دنیا کے اندر جو فساد ہوتے ہیں اس کا بنیادی سبب ایک یہ ہے کہ لوگ شراب میں دھت ہوتے ہیں، شراب
شراب پی کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے، اسی لیے حدیث کے اندر یا شریعت نے اس کو ام الخبائث کہا ہے۔ لہذا انسان کو شراب یا نشے والی چیز سے یا اسی طریقے سے جوئے، ان تمام چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مائدہ کا ذکر کیا ہے۔ مائدہ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ المائدہ۔ دراصل مائدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس برتن میں کھانا ہو، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا۔ مائدہ سورہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، حواری یعنی ان کے ساتھ میں رہنے والے تقریباً 12 افراد تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین آسمان سے کیا کرے گا؟ دسترخوان اتارے گا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا رب کو یہ طاقت ہے کہ آسمان سے کھانا اتارے، دسترخوان اتارے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، تم لوگ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں تھا حواریوں کا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تو مردے کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے تو مجھے دکھا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کیا تم اس بات کو نہیں مانتے؟ کہا مانتا ہوں، لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کچھ کھا لیں اور ہمارے دل کو بھی اطمینان ہو جائے، اور ہم جانتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ سچ کہتے ہیں اور ہم اس بات کا گواہ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پروردگار عالم تو آسمان سے ہمیں کھانا نازل فرما۔ اب کھانا اتارا گیا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ تو مائدہ کا مطلب دسترخوان، جو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کے مطالبہ پر رب سے دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔